السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو زرین صبا ورچوئل اسٹوڈیو۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے، اور آگے بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹاپک خلویات اور حیاتی ٹیکنالوجی، سائٹولوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی۔ یہ اس چیپٹر کا پارٹ 2 ہے، اس کا پارٹ 1 ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت داہم کے لیے مضمون ہے سائنس 2، اور میں ہوں آپ کی معلمہ زرین صبا فرام MCGM ورچوئل کلاس روم ممبئی۔ تو بچوں، لاسٹ والے چیپٹر میں ہم نے دیکھے تھے کہ خلیہ کسے کہتے ہیں، سائٹولوجی کیا ہے، خلیے کی ڈیپ اسٹڈی جب کی جاتی ہے، اسٹڈی آف سیل از کالڈ سائٹولوجی، اور خلویات اسے ہی کہتے ہیں۔ اور آج جو ہے ہم اس کے آگے معلومات حاصل کریں۔ اسکول بند ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اس لیے ہم ہر روز آپ کے سامنے آتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھے کہ ماں بعد خلیہ جو ہے کسے کہتے ہیں، اور سٹیم سیلز کیا ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک خاص قسم کا خلیہ جو ہے کثیر خلوی حیوانات میں پایا جاتا ہے، جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرے اور ملٹیپلائی کرے انٹو 200 سیل ٹائپس۔ ایک خلیہ تقریباً اپنے آپ کو دوگنا تیگنا اس حد تک کر سکتا ہے کہ اس سے 200 قسم کے الگ الگ خلیات تیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے، ہم نے یہ بھی دیکھے کہ یہ سٹیم سیلز جو ہے وہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچہ، تو وہ جس نلی سے اپنی ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس نلی میں خون پایا جاتا ہے، اس میں یہ سٹیم سیلز پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بالغ جسم جو ہے، یا ایک بالغ انسان کے جسم میں بون میرو جو ہوتا ہے، اس کا ہڈیوں کا گودا جو موجود ہوتا ہے، اس میں بھی یہ خلیات، ساخ خلیات یا سٹیم سیلز موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کے آگے دیکھیں گے۔ اس کے آگے دیکھیں گے، آج ہم دیکھیں گے ساخ خلیے کا استعمال، یعنی یوزز آف سٹیم سیلز کی۔ سٹیم سیلز ہم نے دیکھے کہ ان کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے، انہیں محفوظ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے، ان کے کیا استعمال ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا استعمال ہے تجدیدی نو افزائش علاج، یعنی ری جنریشن تھیراپی، جس میں سب سے پہلا ہے سیل تھیراپی۔ ذیابیطیز یعنی ڈائبٹیز، دل کا دورہ، الزائمر کی بیماری، ریشہ وغیرہ کی وجہ سے بیکار ہونے والی نسیج کو بدلنے کے لیے ساخ خلیے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوٹینشیل اپلیکیشن آف ہیومن سیلز، آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیم سیلز سے الگ الگ طرح کے خلیات ہم نے دیکھے کہ ہمارے جسم کی میں سٹیم سیلز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹیم سیل سے تقریباً 200 قسم کے الگ الگ خلیات جو ہے تیار ہوتے ہیں۔ تو انہی سٹیم سیلز کا استعمال کر کے بعد میں الگ الگ یہ جو بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے جسم کے جو ٹیشوز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ان ٹیشوز کو بدلنے کے لیے نئے ٹیشوز ان کی جگہ آنے چاہیے۔ نئے ٹیشوز جو ہے اب کیسے تیار کیے جائیں گے، تو ان سٹیم سیلز کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے کارڈیک سیلز بنائے جا سکتے ہیں، مسل سیلز بنائے جاتے ہیں، انٹسٹائنل سیلز بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان سیلز سے ٹیشوز بنائے جاتے ہیں، اور نسیجیں وہ تیار ہو کر وہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انیمیا، لیوکیمیا، تھیلیسیمیا وغیرہ بیماریوں میں خون کے خلیے بنانے کے لیے، تو خون کے خلیات، یہ بھی خلیات کی ایک قسم ہے نا، بلڈ سیلز جو ہیں، اور خون ہمارے جسم میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو انیمیا، لیوکیمیا، تھیلیسیمیا وغیرہ یہ تمام جو ہے خون سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں میں خون کے خلیات بنانے کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، ساخ خلیات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے اپلیکیشنز ہیں۔ سٹیم سیلز جو ہے ریجنریٹیو میڈیسنز کے لیے اور بائیو مٹیریل اپلیکیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ اعضا کی پیوند کاری، آرگن ٹرانسپلانٹیشن، اگر گردہ جگر جیسے اعضا بیکار ہو جائیں تو ساکھ خلیے سے وہ اعضا بنا کر ان کی پیوند کاری کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس طرح کے خلیات بیکار ہو جاتے ہیں تو انہیں بنایا جا سکتا ہے ساکھ خلیات کی مدد سے. ایبلٹی ٹو ریجنریٹ اور گرو، ٹھیک ہے، یا ڈونر کے ذریعے یہ خلیات ایک کسی شخص سے اس طرح کے خلیات لے کر دوسرے شخص کے جسم میں بھی جو ہے لگائے جاتے ہیں. 4 to 12 ویکس کی ٹائمنگ ہوتا ہے، اتنے دنوں کے درمیان جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے. اعضا کی پیوند کاری کیا ہے؟ انسانی جسم کے اعضا عمر بڑھنے، حادثے، بیماری، مرض وغیرہ وجوہات کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں یا ان کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ایسی حالت میں متاثرہ شخص کی زندگی بہت دشوار ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہے، اس کی کڈنی خراب ہو جائے یا اس کا کوئی جسم کا عضو بیکار ہو جائے، اسے آنکھوں سے نظر نہ آنے لگے، تو اس کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے، اس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں اگر اس کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کو یا اس کو ایسے ضروری جو اس کے اعضا ہیں جو اس کے جسم کے لیے ضروری ہیں، اس کو کڈنی مل جائے، اس کو آنکھیں مل جائیں، تو وہ اس کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے اور اس کی جان بھی بچ سکتی ہے. تو کون کون سے اعضا ہیں جن کی پیوند کاری ہو سکتی ہے؟ ہارٹ ہے، لنگز ہے، لیور ہے، پینکریز ہے، معدہ جسے کہتے ہیں، کڈنی ہے، سکن ہے اور بونز ہیں. ان کی پیوند کاری یا ان کا ٹرانسپلانٹیشن ہو سکتا ہے. اعضا کی پیوند کاری کے لیے عطیہ کرنے والوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ڈونر ہونا چاہیے، ایک ایسا انسان جس کے جسم میں صحت مند انسان جس کے جسم میں صحت مند اعضا موجود ہو تو وہ اپنے جسم کے کچھ اعضا کو عطیہ کر سکتا ہے. ہر شخص میں جو ہے گردوں کی ایک جوڑی ہوتی ہے، یعنی کڈنیز جو ہے ہر شخص کے پاس 2 موجود ہوتی ہے کڈنیز. ایک گردے کی مدد سے جسم میں استخراج کا عمل جاری رہنے کی وجہ سے دوسرا گردہ عطیہ کر سکتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ صرف ایک کڈنی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اسے 2 کڈنیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے کڈنی کی ضرورت ہے تو آپ اسے اپنی ایک کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جسم کے کئی حصوں کی جلد کا بھی عطیہ کیا جا سکتا ہے. اعضا کی پیوند کاری کے وقت عطیہ کنندہ اور ضرورت مند کا خون گروپ، بیماریاں، نقائص، عمر وغیرہ بہت ساری باتوں پر توجہ دی جاتی ہے. یعنی ہم کسی کو بھی اپنی کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے. دونوں جو شخص ہیں ان کا بلڈ گروپ میچ ہونا چاہیے، ان کی عمر دیکھی جاتی ہے. اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے تو وہ اپنے اعضا ڈونیٹ نہیں کر سکتا. اگر کچھ نقائص موجود ہیں تو بھی اعضا ڈونیٹ نہیں کیے جا سکتے. عمر بھی جو ہے بہت اہم، زیادہ جو ضعیف لوگ ہیں وہ بھی اپنے اعضا ڈونیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیونگ ڈونر، ڈونرز کڈنی اور کڈنی ٹرانسپلانٹیڈ ان ریسیپینٹ، جو ضرورت مند ہے اس کے جسم میں وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے. چند اعضا زندہ رہتے ہوئے ہم عطیہ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کڈنی آپ زندہ رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، آپ ایک کڈنی پہ زندہ رہیں گے، لیکن کچھ اعضا ایسے ہیں جو آپ زندہ رہتے ہوئے عطیہ نہیں کر سکتے، وہ آپ اپنے مرنے کے بعد جو ہے کر سکتے ہیں. جیسے جگر ہے، دل ہے، آنکھیں ہیں، پھیپھڑے بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ اعضا کا عطیہ مرنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے. اسی پر سے مرنے کے بعد جسم کا عطیہ اور اعضا کا عطیہ جیسے تصورات وجود میں آئے ہیں. اور یہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کسی حادثے میں نہ مرے ہوں یا کسی خاص بیماری کی وجہ سے نہ مرے ہوں. اگر آپ صحت مند حالت میں کوئی شخص مرتا ہے تو اگر اس شخص نے یہ وصیت کی ہے، اس کی اجازت ہونی ضروری ہے اس شخص کی. ہم کسی کے بھی مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضا نہیں نکال سکتے، یہ قانوناً غلط ہے، گناہ ہے. اگر اس شخص نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کے مطابق اس شخص کے اعضا اس کے مرنے کے چند
घंटों के अंदर ही निकालने होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो भी मुर्दा हो जाते हैं। चंद घंटों तक आज़ा जो है काम कर रहे होते हैं, तो उन चंद घंटों में ही वो आज़ा निकाल कर उसे अतिया या डोनेट किए जा सकते हैं। और जिस्म का अतिया मौत के बाद रिवायती तौर पर इंसानी नाश को या तो जलाया जाता है या तो दफनाया जाता है। साइंस की तरक्की की वजह से ये समझ में आया कि चंद मखसूस हालात में मुर्दा जिस्म के कई आज़ा मौत के बाद भी कुछ अरसे तक अच्छे रहते हैं, तो ऐसे आज़ा का इस्तेमाल ज़रूरतमंद कर सकते हैं। इसी वजह से जिस्म का अतिया और आज़ा का अतिया करने का तसव्वुर मिला है। मरने के बाद भी हमारे जिस्म को ज़रूरतमंद शख्स इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहार आए और उसको नई ज़िंदगी मिले। यही मकसद जिस्म का अतिया और आज़ा का अतिया करने में है। इस ताल्लुक़ से हमारे मुल्क में अवामी बेदारी पैदा होने से लोग आजकल अपने जिस्म का अतिया करने लगे हैं। आज़ा का अतिया और जिस्म का अतिया करने से कई अफराद की जान बचाने में मदद होती है। नाबीना शख्स को बीनाई अता होती है, जो देख नहीं सकता उसे आँखें मिल जाती हैं। जिगर, गुर्दा, दिल का खुलबंद, जिल्द, स्किन भी जो है आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे कई आज़ा का अतिया करके ज़रूरतमंद अफराद की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। इसी तरह जिस्म का अतिया करने से तिब्बी मुताला और तहकीक में भी काफ़ी मदद मिलती है। जिस्म का अतिया करने से मुतालिक समाज में बेदारी बढ़ाने के लिए कई सरकारी और समाजी इदारे भी काम कर रहे हैं। तो कई दफ़ा या तो ये होता है कि हमारा जिस्म, अगर हमने ये वसीयत की है कि हमें इसे डोनेट करना है हमारे मरने के बाद, तो या तो उसके आज़ा जो है वो निकाल कर ज़रूरतमंद को दे दिए जाते हैं, या तिब्बी मुताला और तहकीक में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी डॉक्टर्स जो होते हैं, जब वो डॉक्टर बन रहे होते हैं तो उन्हें सीखने के लिए डेड बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त उमूमन जिन लोगों ने अपनी बॉडी डोनेट करने का कहा है, तो उनके वो जो जिस्म का अतिया है वो इस्तेमाल करने में काम आता है। रिसर्च करने वाले जो है तहकीक कर सकते हैं, और मेडिसिन वगैरह की तहकीक, मेडिकल स्टूडेंट्स जो है तहकीकात के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काबिल अतिया आज़ा कौन से हैं जो आज़ा हम डोनेट कर सकते हैं? दिल है, लबलबा है, आँखें हैं, फेफड़े हैं, जिगर हैं, हड्डियाँ हैं, जिल्द हैं और गुर्दे हैं। आज़ा का अतिया और पैवनकारी पर कानूनी बंदिश हो और किसी भी शख्स को धोखा ना हो, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 और बाद में 2009, 2011 और 2014 में कई इस्लाहात के ज़रिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है दिया गया है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि किसी शख्स को धोखा मिले, क्योंकि आजकल लोग जो है कुछ ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं जिसमें लोग किसी भी शख्स की किडनी निकाल कर बेच देते हैं, डेड बॉडीज़ बेची जाती हैं। यानी यहाँ पर भी गलत काम जो है लोग कर रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए कानूनी बंदिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बाकायदा से गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है। 1994 में ये एक्ट बनाया गया, बाद में उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए, जिसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक ही आज़ा या बॉडी डोनेट की जा सकती है। और जो इसके मुखालफत करे या इसमें काला बाजारी करे तो उसे जेल भी हो सकती है। अब देखते हैं हयाती टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि इंसान के फ़ायदे के मकसद से जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली और नस्ल बढ़ाने की बेहतरी के अमल को ही हयाती टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए जानदारों में मसनूई तौर पर उनके जीन में तब्दीली करते हैं। जीन मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, चैप्टर जब शुरू हुआ था, कि इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं सेल्स में मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में मौजूद होता है मरकज़े में होते हैं क्रोमोसोम्स पे डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए में मौजूद होते हैं जीन। तो इसमें तब्दीली की जा सकती है, और इसमें तब्दीली करके और नस्ल बढ़ाने के लिए
بہتر قسم کے نباتات، بہتر قسم کے حیوانات حاصل کرنے کے عمل کو ہی حیاتی ٹیکنالوجی یا بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ حیاتی ٹیکنالوجی میں نسیجی کاشت، مائکروبیولوجی، حیاتی کیمیا، مولیکولر سائنس، جینی انجینئرنگ سائنس کی ان شاخوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بائیو ٹیکنالوجی میں ایگریکلچر، فوڈ، بائیو ڈرگس، میڈیکل، ٹھیک ہے، انفارمیشن، بائیو انفارمیٹکس، کیمیکل فرمنٹیشن، بائیو کیمیکل، بائیو انجینئرنگ، انوائرمنٹ، بائیو ریمیڈیشن وغیرہ، یہ تمام شاخوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم اس سبق میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ خصوصی طور پر زراعت اور ادویات بنانے میں حیاتی ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ زراعت میں زیادہ پیداوار، اس پر زور دیتے ہوئے نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ فارمیسی میں ضد حیاتیہ، اینٹی بائیوٹکس، وٹامن اور انسولین جیسے محرکات کی تیاری کے تجربات کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے والے چیپٹر میں ہم نے دیکھے اینٹی بائیوٹکس کیا ہے نا، مائکروبز، جب ہم چیپٹر دیکھ رہے تھے خوردبینی حیاتیات کا تعارف، اس سبق میں ہم نے دیکھے کہ اینٹی بائیوٹکس کیا ہوتے ہیں۔ تو اینٹی بائیوٹکس کی تیاری، انسولین کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے، وٹامنس، ان تمام کی تیاری میں بہت زیادہ بائیو ٹیکنالوجی کا استعمال ہونے لگا ہے۔ افزائش نسیج کے ذریعے فصلوں کی مختلف اعلیٰ درجے کی اقسام وجود میں آئی ہیں۔ پہلے والے پارٹ 1 ویڈیو میں نے آپ کو بتائی افزائش نسیج نباتات میں کس طرح ہوتی ہے، ٹیشو کلچر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کی مدد سے اعلیٰ درجے کے فصلوں کی تیاری میں بہت زیادہ جو ہے آسانی ہو گئی ہے۔ تو خاص طور پر زراعت میں اور ادویات میں یعنی میڈیسنز اور ایگریکلچرل میں کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ حیاتی ٹیکنالوجی میں خاص طور پر ذیل کی چیزوں کو جو ہے شامل کیا گیا ہے۔ خوردبینی جانداروں کی مختلف صلاحیتوں کا استعمال کرنا، مثلا دودھ سے دہی کا بننا، شکر کے میل سے شراب بنانا۔ دیکھیے گنے سے ہمیں پتہ ہے کہ جو گنا ہے یا شوگر کین ہے اس سے شکر بنائی جاتی ہے۔ شکر بنانے کے اس عمل کے دوران جو اس کا میل نکلتا ہے اس میل سے گڑ بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس میل سے شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ تو اس میں خوردبینی جانداروں کا استعمال ہوتا ہے۔ دہی سے دودھ کیسے بنتا ہے ہمیں پتہ ہے نا۔ تو یہ ان میں بھی بہت زیادہ حیاتی ٹیکنالوجی شامل ہے۔ کھلیوں کی پیداواری صلاحیت کا استعمال کرنا، مثلاً مخصوص کھلیوں کے ذریعے اینٹی بائیوٹکس اور ٹیکے کی تیاری میں اس کا استعمال ہونے لگا ہے۔ ڈی این اے، پروٹین جیسے سالمے انسانی فائدے کے لیے جو ہے ان کا استعمال کرنا۔ جین میں تبدیلی، جینیٹک مینیپولیشن کر کے حسب خواہش خصوصیات والی نباتات، حیوانات نیز مختلف اشیاء تیار کرنا، مثلاً جانداروں میں جینی تبدیلی کر کے انسان کی نشو و نما کے ہارمونز تیار کرنا۔ دیکھیے یہ بہت زیادہ آج کل ہونے لگا ہے کہ جینیٹک مینیپولیشن کیا جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے اس سبق میں۔ اور اس کے مطابق حسب خواہش والی نباتات تیار کی جانے لگی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو نباتات ہم یا سبزی ترکاریاں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں کیڑے نہیں لگتے جلدی، کافی عرصے تک وہ تازہ کی تازہ رہتی ہیں۔ ٹماٹر آج کل جو آنے لگے ہیں تو وہ بہت زیادہ چمکدار ہوتے ہیں اور بالکل ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کافی سائز میں۔ تو اکثر ہم یہ سنتے ہیں نا کہ یہ ہائیبرڈ ہے، اس طرح کے الفاظ، یہ انجیکشن دے کر جو ہے انہیں اتنا چمکدار یا لال بنایا گیا ہے۔ تو یہ سچ ہے، ان میں جینیٹک مینیپولیشن کیا جاتا ہے اور اس طرح سے اپنی خواہشات والے نباتات ہی نہیں حیوانات بھی تیار کیے جانے لگے ہیں۔ مرغی آپ دیکھ سکتے ہو، فار ایگزامپل بتایا گیا ہے 1957 میں اس طرح سے ہوتی تھی، 1978 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور 2017 یا 2020 میں آج کل ہم جو مرغیاں دیکھتے ہیں وہ جسامت میں کافی بڑی ہوتی ہیں، فربا ہوتی ہیں۔
تو ان میں بھی جینیٹک مینیپولیشن کیا جاتا ہے، اور نباتات کے ساتھ ساتھ حیوانات جن کا استعمال انسان بطور گوشت کرتا ہے، جیسے اس کے علاوہ دیگر حیوانات بھی فربہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان سے زیادہ گوشت ملے. اور صرف یہی نہیں، آج کل ڈیزائنر بیبیز بھی بنائے جانے لگے ہیں جینیٹک مینیپولیشن کر کے. اپنی مرضی کی حسب خواہش خصوصیات جو ہے وہ بچے میں ایڈ کی جا سکتی ہے تاکہ جو پھر بچہ پیدا ہو وہ زیادہ آئی کیو رکھنے والا، زیادہ خوبصورت، یا جس طرح کی خواہش اس کے ماں باپ چاہتے ہوں اس طرح کی تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو یہ جینیٹک مینیپولیشن کے ذریعے ممکن ہو چکا ہے. اس کے علاوہ غیر جینی حیاتی ٹیکنالوجی، نان جین بائیو ٹیکنالوجی میں مکمل خلیہ یا نسیج کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھ چکے ہیں نسیج کی افزائش نسل، ٹیشو کلچر ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح سے نسیج کے ذریعے ایک نیا پودا تیار کیا جا سکتا ہے. مخلوط النسل بیجوں کی پیداوار، مخلوط النسل یعنی ہائیبرڈ جو بھی میں کہہ رہی تھی، اس طرح کے بیج پیدا کیے جاتے ہیں جس میں ایک خصوصیت نہیں بلکہ دوسری بھی بہت ساری جو بیج ہیں ان کی خصوصیت، دوسری نسل کی بھی خصوصیت جو ہے ان میں ہوتی ہے، اور ایک مخلوط النسل بیج جو ہے تیار کیے جانے لگے ہیں. حیاتی ٹیکنالوجی کے اب فائدے کیا ہیں، کیا کیا فائدے ہیں اس سے؟ دنیا میں زرعی زمین محدود ہونے کی وجہ سے فی ہیکٹر میں زیادہ پیداوار حاصل کرنا ممکن ہوا ہے. کیونکہ زمین کم ہے، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو زرعی زمین محدود ہونے کی وجہ سے فی ہیکٹر میں کم جگہ میں کم زمین میں زیادہ پیداوار کی جا سکتی ہے. قوت مدافعت تیار ہونے کی وجہ سے بیماریوں پر قابو پانے والا خرچ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی انسان جو ہے اس کی قوت مدافعت بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب امیون سسٹم آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت خود بخود بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ بیمار نہیں ہوں گے اور بیماریوں پر ہونے والا آپ کا جو خرچ ہے وہ کم ہو جائے گا. جلد پھل دینے والی اقسام تیار ہونے کی وجہ سے سال بھر میں زیادہ پیداوار کا حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پھل موسمی نہیں رہا، تمام سال بھر آپ کو کیلے مل رہے ہیں، سال بھر آپ کو تربوز مل رہے ہیں، سال بھر آپ انگور کے مزے لے رہے ہیں، سال بھر آپ پپیا کھا رہے ہیں، سال بھر آپ سنترا سیب کھا رہے ہیں، سال بھر آپ امرود کھا رہے ہیں. پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پھل جو ہے وہ موسمی ہوا کرتے تھے، ہر موسم کے لحاظ سے پھل ملتے تھے. تربوز صرف اور صرف گرمی کے موسم میں ہی ملتا تھا، آم بھی صرف گرمی کے موسم میں ملتا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آم جو ہے اپنے موسم سے کافی پہلے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ہوا ہے. جلد پھل دینے والی اقسام اور سال بھر میں زیادہ ان کا پیدا کرنا ممکن ہو گیا ہے. درجہ حرارت میں تبدیلی، پانی کی مقدار، زمین کی زرخیزی میں تبدیلی، ماحولیات میں تبدیلی، برداشت کرنے والی اقسام کی پیداوار ممکن ہو گئی ہے. دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فصلیں جو قدرتی طور پر اگائی جاتی تھی وہ مخصوص درجہ حرارت میں ہی اگائی جاتی تھی. مناسب پانی کی مقدار جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، زمین کی زرخیزی ضروری ہے، ایک خاص ماحول میں ہی وہ خاص چیزیں پیدا کی جا سکتی تھی. لیکن اب ایسا ہو چکا ہے کہ کسی بھی درجہ حرارت میں فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، کم پانی میں بھی فصلیں اگائی جانے لگی ہیں. ماحول کی سختیاں بھی آج کل جو فصلیں ہیں وہ اس طرح سے بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسی فصلیں اگائی جانے لگی ہیں جو کم پانی میں، سخت موسم میں، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے بھی وہ برقرار رہیں، درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے بھی وہ برقرار رہتی ہیں، اور ماحول میں تبدیلی برداشت کرنے والی بھی نئی اقسام کی فصلیں اگائی جانے لگی ہیں، جس کی وجہ سے زراعت میں کسانوں کا نقصان بہت کم ہوتا ہے اور پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. بھارت میں حیاتی ٹیکنالوجی کی ترقی. سن 1982 میں بھارت سرکار نے قومی حیاتی ٹیکنالوجی کمیشن قائم کیا
سن 1986 میں اس کمیشن کی وزارت برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت حیاتی ٹیکنالوجی محکمے کے ماتحت اسے کر دیا گیا۔ آج بھارت میں مختلف ادارے جو ہے اس حیاتی ٹیکنالوجی محکمے کے تحت کام کر رہے ہیں، جس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف امیونولوجی، نیشنل فیسلٹی فار اینیمل ٹیشو اینڈ سیل کلچر، نیشنل سینٹر فار سیل سائنس، نیشنل برین ریسرچ سینٹر، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس جیسے ادارے اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام جو ادارے ہیں یہ بھارت میں موجود ہیں۔ ان اداروں میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، جہاں ہزاروں طلباء ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ 12th کے بعد ڈگری کے مختلف کورسز ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ صرف ڈگری ہی نہیں، ڈگری کے بعد پی ایچ ڈی کی سطح تک تعلیم حاصل کر کے حیاتی ٹیکنالوجی کے تعاون سے ملک بھر کی ترقی میں جو ہے یہ تعاون کر رہے ہیں۔ تو بائیو ٹیکنالوجی انجینئرنگ بھی آج کل ایک نئی فیلڈ بن گئی ہے۔ تو بائیو ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں ایک نئی فیلڈ بن کر جو ہے سامنے آئی ہے، اور اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، کیونکہ اس میں مختلف تحقیقات، مختلف ریسرچ جاری ہے، تاکہ نئی سے نئی طرح کے الگ الگ قسم کے پلانٹس اگائے جا سکیں۔ الگ الگ قسم کے اینیمل ٹیشوز پر تحقیقات جاری ہے، ہیومن ٹیشوز پر تحقیقات جاری ہیں، جن میں انسان ترقی کر سکتا ہے۔ اس میں ترقی کے بہت سارے اور تحقیق کے اور ریسرچ کے بہت سارے مواقع ہیں۔ تو آپ چاہیں تو آپ بھی آفٹر 12 بائیو ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ تو بھارت میں حیاتی ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ حیاتی ٹیکنالوجی کا کاروباری استعمال۔ یہ بائیو ٹیکنالوجی کاروبار میں، انڈسٹریز میں کس طرح سے اس کی وجہ سے انقلاب پیدا ہو گیا ہے، اس کا استعمال کس طرح سے کیا جانے لگا ہے، یہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی ٹاپک آپ کو ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا ہے، یا آپ کو کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ بائیو ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا بائیو ٹیکنالوجی کے کون کون سے ادارے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت سارے انسٹیٹیوٹ کے نام اس ویڈیو میں دکھائے گئے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کر یا گوگل میں سے سرچ کیجئے، اور آپ وہاں سے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔